بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے وہ ان باتوں میں غور کرو۔ جو نا امید ہو گیا وہ ان باتوں میں غور کرو، اچھی طرح سے غور کرو ان باتوں میں۔ جس کے دل میں سننے کی تڑپ ہے، جس کے دل میں شوق ہے، وہ ان باتوں پر غور کرو۔ جو بچنا چاہتا ہے وہ ان باتوں پر غور کرو۔ وہ اللہ ہے جو جیسی چاہتا ہے ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہماری صورتیں بناتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو 3 طرح کے اندھیروں میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہم کو دیکھنے کی طاقت دی۔ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی؟ زبان کو بولنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت کس نے دی؟ ہاتھوں کو ہلنے کی طاقت، پاؤں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ سوچو، اچھی طرح سے سوچو۔ جس نے ہر طرح سے کوشش کر کے دل لگانے کی کوشش کر لیا پھر بھی اس کا دل نہیں لگ رہا نا، تو ان باتوں میں غور کرو۔ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، ان باتوں میں غور کرو۔ اللہ کے واسطے سوچو، سمجھو۔ اگر آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو ہم کیا کر سکتے؟ کیا ہم کو فرق نہیں پڑے گا؟ اگر اللہ رب العزت زمین سے اناج اگانا چھوڑ دے تو ہم کو فرق نہیں پڑے گا؟ ان سب باتوں میں غور کرو۔ اولم یرل انسانوں میں غور کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے، آخر پانی سے پیدا کیا؟ انسان یہ سب کا دیکھتا، اس کے پاس یہ سب دیکھنے کی فرصت ہے کیا؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ جو سب کر کے تھک گیا نا وہ ان باتوں میں غور کرو۔ جو نشے سے نکلنے کو تیار نہیں ہے نا وہ مت کرو، تم اور پڑے رہو تھوڑے دن نشے میں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ معاف کرے، لیکن جو تڑپ رکھتا نا وہ ان باتوں میں غور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے میری قدرت پر شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، نہیں اللہ تعالیٰ، بس یہ میرے دل کی نا خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم جا 4 قسم کے 4 پرندے لے کر آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیے، 4 قسم کے 4 پرندے لے کے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ اب تو ان کو ذبح کر لے، اور ان ذبح کیے ہوئے پورے ٹکڑوں کو آپس میں ملا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ان ملے ہوئے ٹکڑوں کو ہمارے چاروں طرف جو 4 پہاڑ رہتے نا وہاں پہ جا کے رکھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو ان کو آواز لگا کہ اللہ کے حکم سے واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ بس آواز لگانے کی دیر تھی کہ اللہ کے حکم سے واپس آ جاؤ، وہ سارے کے سارے پرندے زندہ صحیح سلامت اپنی پہلی والی شکل میں واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ ہمارے اللہ کی قدرت ہے۔ ان باتوں میں غور کرو، ان باتوں میں غور کرو۔ اگر آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کانوں نے سننا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر زبان نے بولنا بند کر دی، چکھنا بند کر دی تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچ کے دیکھو، اللہ کی قدرتوں میں غور کر کے دیکھو۔ بغیر سہارے کے آسمان کا کھڑا ہونا، زندہ سے مردہ کا نکلنا، مردہ سے زندہ کا نکلنا، یہ سب کون کر رہا؟ مرغی جاندار رہتی، اس میں سے جو انڈا نکلتا وہ بے جان رہتا، کون کر رہا؟ یہ انڈا بے جان رہتا، اس میں سے مرغی نکلتی، یہ سب کون کر رہا؟ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا کون ہے؟ تتلیوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ سوچو۔ اگر سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے نا تو یہ سب کرنے والے کے بارے میں سوچو۔ پیاس لگیں گی جب انسان پانی کے پاس جائیں گا نا،
یوں سمجھ لو کہ اب تمہارے اندر پیاس ہے، پیاس۔ اسی اللہ نے ہمارے ہدایت کے واسطے قرآن نازل کیا، اسی اللہ نے ہمارے ہدایت کے واسطے رسول بھیجے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور ہمارے نفس کا تزکیہ کرتے۔ کیا ہدایت کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہدایت کے واسطے قرآن نازل ہوا، ہدایت کچھ نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھو، ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ علم والے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف نعمت ہدایت رکھ دی جائے تو ہدایت کا پردہ بھاری ہوگا۔ اتنی بڑی چیز ہے ہدایت۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہر ضرورت سے واقف ہے۔ کھانا کھانا اس کی ضرورت ہے، پانی اس کی ضرورت ہے، عام رکھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے موجود ہے، کثرت سے موجود ہے۔ ہوا اس کی ضرورت ہے، عام ہے، پانی ہر چیز عام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عام رکھی لی ہے۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں حدیث موجود ہے تاکہ میرا بندہ ہدایت حاصل کرے، اور بندے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بندے کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اور پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ جہاں جہاں تک آپ لوگوں کی جان پہچان ہے اس کو پھیلائیے، کیونکہ ہزاروں لوگوں تک یہ دعوت پہنچے۔ میرے دل کی یہ تمنا ہے، اور اس کا ذریعہ بس یہ یوٹیوب ہے۔ اس میں بار بار چینج ہوتے رہتا، 1-2 دن چالو رہے گا نا، 4 دن بند ہو جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے میں میری مدد کیجیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔